الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، بات گزشتہ جمعہ یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگا تھا اللہ سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر کے حضرت عمر بن خطاب کو آپ کی غلامی میں پہنچا دیا. پھر اس غلام نے وہ مقام پائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کے دور میں فتوحات کا دروازہ کھلتا چلا گیا. آپ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا سیکھ لیا تھا، اتنی تربیت حاصل کر لی تھی کہ جہاں آپ کا انتظام پہنچتا تھا وہاں امن و امان قائم ہو جاتا تھا. آپ اگر سوچیں، اور اس ملک انگلینڈ ہو، یہاں بھی بعض قوانین، یہاں لندن میں اور اسی طرح اسکاٹ لینڈ، بلکہ یوں سمجھیے یورپی ممالک جتنے ہیں ان میں اگر وہ قانون بعض دیکھیں گے آپ تو انہوں نے اخذ کیے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر کے آپ نے پھر دنیا میں ہدایت کو عام کیا. اتنا آپ نے پھر
اللہ کے دین کا کام کیا، پہلے خود نہیں تھے راہ پر، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ وہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنی پھر صلاحیت عطا فرما دی تھی، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی عقل مندی، آپ کی دانش مندی، آپ کی زیرکی، یہاں کی زبان میں جیسے کہا جاتا ہے آپ اتنے برینی تھے، اتنے دماغ والے تھے کہ آپ ایک بات کو سوچتے تھے اور اس بات کو سوچ کر اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلام عمر بن خطاب ایک چیز کو پسند کرتے تھے، فرش پر اور عرش پر اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند فرماتے تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، کتنا اچھا ہو کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں، باپردہ ہو کر نکلا کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے، تو کیا جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا، عمر تو نے تو میرے دل کی بات کہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے وحی کا۔ لو جی اللہ نے وحی اتاری، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنات کی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو فرما دیجئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردوں کے روحانی باپ، عورتوں کے سب کے روحانی باپ، والد ہیں، تو فرمایا مومنین کی عورتوں سے، اپنی بچیوں سے آپ یہ فرما دیجئے کہ جب گھروں سے باہر آیا کریں تو اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کا مشورہ سنا ضرور، لیکن پھر آگے وہ قانون کہاں سے بنا؟ قانون اوپر سے نازل ہوتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ طواف کے بعد میں مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت ادا کروں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، اللہ کے آگے اپنے ماتھے کو، اپنی جبین کو جھکا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ عمر، دل تو میرا بھی چاہتا ہے، تیرا تو خیال ہی ہے صرف، یہ تو وہ مقام ہے جو میرے جد امجد، میرے دادا ابراہیم کی زندگی سے جس کی یادیں وابستہ ہیں، میں اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے رائے پیش کی، میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی، آپ کا دل بھی چاہتا ہے، پھر عمل کر لیجئے۔ فرمایا، نہیں عمر، قانون زمین پر نہیں بنا کرتے، قانون الہی آسمانوں پر، عرش پر بنا کرتے ہیں۔ لو یہ اللہ نے قانون بنا کر، آپ حضرات جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے،
انگلینڈ سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، تو وہاں مقام ابراہیم پر باوجود اس کے کہ دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، بندہ نیت یہاں باندھتا ہے، وہ تھوڑی دیر میں نیت کے بعد وہاں پہنچا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا خیال میں آیا تھا حضرت فاروق اعظم کے، اور اللہ نے قرآن بنا کر اوپر آسمانوں سے اتارا اپنے محبوب پر، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بنا لیجئے نماز پڑھنے کی جگہ مقام ابراہیم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، وہاں صحابہ نے کی، جتنے بڑے بڑے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، فقہاء جو بھی جاتے ہیں وہاں جا کر کے ان کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرنا لازم قرار دے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مانگنے لگے، بتاؤ تو صحیح، بڑا عجیب معاملہ پیش آ گیا، میرے گھرانے پر حملہ کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں تو پریشان، باہر جاتے ہیں تو پریشان، کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میرے محبوب کا جس طرح پہلے چہرہ ہوتا تھا اس طرح نظر نہیں آ رہا، غمی آپ کے چہرے پر، اداسی آپ کے چہرے پر، غمگینی آپ کے چہرے پر، کیا معاملہ ہے؟ حضور کوئی بات بتاتے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ابا جی کے گھر چلی جاؤں، ابو بکر کے گھر۔ کہا اجازت ہے، چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ چلی گئیں، وہاں اپنے وقت گزارا۔ حضرت ام مصطح کے ساتھ ایک مرتبہ چلتے چلتے مصطح کی ماں نے کہا برا ہو مصطح کا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کیوں اس کو کہتی ہو برا، وہ تو ان صحابہ میں سے جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ بخشے بخشائے، وہ تو بدری صحابہ میں سے ہے۔ ام مصطح کہنے لگی عائشہ تمہیں معلوم نہیں، منافقین نے بڑی باتیں مشہور کی، ان کی باتوں میں آ کر کے بعض مسلمان بھی ایسی ویسی باتیں کرنے لگے، ان میں میرا بیٹا بھی ایسا کہنے لگا۔ عائشہ صدیقہ کو جب پتا چلا میرے بارے میں لوگ باتیں بنا رہے ہیں تو حضرت عائشہ نے اس وقت رونا شروع کیا، اتنا روئی، بخار چڑھایا، پریشان ہو گئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا تعلق تو اللہ سے تھا ہی پہلے، اور زیادہ گہرا تعلق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، آپ کی وائف عائشہ اپنے ابا جی کے گھر میں رو رو کر دن گزر رہے ہیں، بے قراری، بے تابی ہے۔ ایک مرتبہ آئے، دستک دی دروازے پر، یہ تو گھرانہ غم میں ڈوبا ہوا تھا، عائشہ بھی رو رو کر گزار رہی تھی وقت اپنا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی پریشان تھے، بیٹی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان۔ دروازے پر جب دستک دی، پوچھا کون؟ آواز آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب گھر میں آئے، سب سے پہلے جو بات کی پوچھا عائشہ کہاں ہے، عائشہ کیسی ہے؟ ماں نے بتایا، عائشہ نے تو اپنا حال رو رو کر برا کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو، میں سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہا مجھے تو کوئی بات نہیں کہنی۔ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق بھی رو رہے۔ عائشہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا جس سے کہنا تھا کہہ چکی ہوں۔
اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے دربار میں پیش کر چکی ہوں. وہ جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے. پوری دنیا الزام تراشی کر رہی ہے، لیکن میرا رب جو دلوں کے رازوں سے واقف ہوں، میں سب اس کے سامنے بیان کر چکی ہوں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہی تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت تکلیف کا وقت گزرا، بہت سختی کا وقت گزرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں صحابہ میں جب بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے مشورہ لیا تھا ایک دفعہ، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں. بعض کہنے والوں نے یہ کہا، آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں، آپ نکاح کسی اور عورت سے کر لیں. لیکن عمر بن خطاب نے خوب کہا، اللہ اکبر، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے عائشہ سے نکاح خود کیا تھا یا اللہ نے آپ کا نکاح کرایا؟ تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر حضور نے عرض کی، فرمایا حضور نے، اے عمر، میں نے اپنی مرضی سے نہیں، میں نے آسمان والے کی مرضی سے. تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کے رشتے کرتے بڑے دیکھ بھال کر کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے کوئی ایسی عورت دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا. اب یہاں جب بیٹھے ہوئے ہیں، عائشہ سے پوچھنا چاہتے، بتاؤ کچھ اگر تمہارے دل میں ہو. کہا میں تو بتا چکی ہوں رب کو. اب آپ یوں بیٹھے ہیں اور وحی کا نزول شروع ہوا، اللہ کا قرآن اترنا شروع ہوا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اب وحی جب اتری حضور کے اس وقت میں، جب وحی اترتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں، آپ کے اوپر ماتھے پر ایسے پسینے کی بوندیں ہوتی تھی جیسے موتی آپ کے چہرے پر ہو. جب وحی کا نزول ہوا، وحی کا نزول ہونے کے بعد جب ختم ہوا، حضور کا چہرہ جو اوپر اٹھا، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایسے چہرہ نظر آیا جیسے کالے بادلوں میں 14ویں کا چاند چمک گیا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ. اللہ اکبر، کتنا بڑا اونچا مقام ہے حضرت عائشہ کا. ادھر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پر اگر الزام تراشی ہوتی ہے تو وکیل صفائی بنتی ہے ایک عورت. یوسف علیہ السلام پر الزام لگتا ہے تو وکیل صفائی بنتا ہے ایک بچہ. حضرت مریم صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الزام لگتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام گود میں اپنی زبان کھولتے، انی عبد اللہ، میری اماں پاکیزہ ہے، میری اماں مطہرہ ہے، میری اماں کا کوئی قصور نہیں. یہاں پاکی کا گواہی دینے والا بچہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن وہاں جب باری آئی عائشہ کی تو وکیل صفائی خود خدا بن گیا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین. پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، میرا محبوب بھی پاک، میرے محبوب کا گھرانہ بھی پاک. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح برات ہوئی. بہرحال انشاءاللہ العزیز بیان ہوتا رہے گا. گزشتہ جمعے بھی آپ حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ بھی ہوگا بیان. کوشش کیا کریں 1:45 پہنچنے کی. انشاءاللہ العزیز جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے اور اللہ کے محبوب کے محبوبوں کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مل مل کر کھڑے ہوں، آگے آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ. آ جائے سنتیں پڑھنے میں.